السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بائیڈن انتظامیہ اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکن قانون ساز کورونا وائرس کے $1.9 ٹریلین کے ایک نئے ریلیف پیکج پر گفتگو کے بعد اتوار کے روز اس بارے میں متفق ہو گئے ہیں کہ اہم ترین ترجیح ایک ویکسین کی تیاری اور اس کی تیز تر تقسیم ہونی چاہیے۔ کووڈ 19 کے باعث 4,17,000 امریکی لقمہ اجل بن چکے ہیں اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، جبکہ وہ ہر روز 1,75,000 سے زیادہ امریکیوں کو متاثر کر رہا ہے اور بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایک فوری بحران پیدا کر رہا ہے۔ صدر بائیڈن، جنہوں نے بدھ کے روز اپنا عہدہ سنبھالا ہے، اپنی انتخابی مہم میں پینڈیمک پر زبردست ایکشن لینے کا وعدہ کرتے رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن پیر سے برازیل، آئرلینڈ، برطانیہ اور دیگر 26 یورپی ملکوں سے آنے والے غیر ملکی شہریوں پر کورونا وائرس کی سفری پابندیاں باضابطہ طور پر بحال کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے حکام نے اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کی شرط پر اتوار کو بتایا کہ جن ممالک پر کورونا کے سبب امریکہ کے لیے سفری پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، ان میں جنوبی افریقہ کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے اس اقدام کی وجہ کورونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ سے بچاؤ بتائی جاتی ہے، جو جنوبی افریقہ کے اندر اور باہر پھیل چکی ہے۔ بائیڈن سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے آخری دنوں کے اس حکم نامے کو منسوخ کر رہے ہیں، جو آئندہ منگل تک سفری پابندیوں میں نرمی کا متقاضی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے برطانوی وزیراعظم جانسن، کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر رابطے کیے ہیں۔ برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے امریکی صدر جو بائیڈن پر واضح کیا ہے کہ برطانیہ امریکہ کے ساتھ نئے تجارتی معاہدے کا خواہاں ہے۔ برطانوی وزیراعظم کے دفتر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق جانسن اور بائیڈن کی ٹیلی فونک گفتگو میں امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات، کورونا وبا، عالمی سیاست اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اتحادیوں کے مابین نئے تجارتی معاہدے وزیراعظم جانسن کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ بریگزٹ کے بعد رواں ماہ کے آغاز سے برطانیہ کو اپنی تجارتی پالیسی پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔ صدر بائیڈن نے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو سے بھی ٹیلی فون پر بات کی۔ ٹروڈو نے گزشتہ دنوں کھلے عام بائیڈن کی جانب سے کی سٹون آئل پائپ لائن منصوبے کو منسوخ کرنے کے اعلان پر مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ اس متنازع منصوبے کے تحت کینیڈا کے صوبے البرٹا سے امریکی ریاست ٹیکساس تک روزانہ 8 لاکھ بیرل تیل کی سپلائی ہونا تھی۔ کینیڈین حکومت کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ ٹروڈو سے گفتگو میں بائیڈن نے بتایا کہ اس منصوبے کو منسوخ کر کے انہوں نے اپنا انتخابی وعدہ پورا کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق بائیڈن نے دوران گفتگو ٹروڈو کو بتایا کہ انہیں ان کی مایوسی کا ادراک ہے۔ کینیڈین حکومت کے ایک اور اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے امریکی ریاست مشیگن میں فائزر کے کارخانے سے کینیڈا کو کورونا ویکسین کی فراہمی کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔ کینیڈا کو بیلجیم میں فائزر کے یونٹ سے ویکسین کی خوراکیں بھجوائی جاتی ہیں۔ تاہم فائزر حکام نے کینیڈا کو آگاہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے ویکسین کی خوراکیں سپلائی نہیں کر سکے گا، بلکہ آئندہ 3 ہفتوں کے دوران مطلوبہ تعداد سے 50% کم خوراکیں مہیا کی جائیں گی۔ اس سے قبل بائیڈن نے میکسیکو کے صدر آندرے مینوئل لوپیز سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ہفتے کو ایک بیان میں میکسیکو کے صدر نے بتایا کہ بائیڈن نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ہونڈوراس، گوئٹمالا اور ایل سیلویڈور میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے $4 ارب مختص کریں گے، تاکہ معاشی مشکلات کی وجہ سے ان ممالک کے عوام کی میکسیکو کے راستے امریکہ داخلے کی حوصلہ شکنی ہو۔ میکسیکو کے صدر کا کہنا تھا کہ جمعے کو بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران انہوں نے امیگریشن معاملات اور ان وجوہات پر تبادلہ خیال کیا جو لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔
امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے آج ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آرٹیکل آف امپیچمنٹ سینٹ میں داخل کیا جائے گا۔ تاہم ریپبلکن سینیٹرز کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ وہ سابق صدر کے اس مواخذے کی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں، چنانچہ یہ امکانات کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ سابق صدر ٹرمپ کو کیپٹل ہل کے محاصرے اور اس پر ہلہ بولنے پر اکسانے کے الزامات کا مرتکب قرار دیا جا سکے گا۔ ایوان کے ڈیموکریٹس بغاوت پر اکسانے کے واحد الزام پر مواخذے کی پیروی کریں گے۔ امریکہ کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلے جانے کے خدشے پر صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اس معاملے پر توجہ مرکوز کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مقامی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے اب تک مناسب اقدامات اٹھائے گئے ہیں یا نہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے جمعے کو رواں ماہ 6 جنوری کو پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ملک کی سمت تبدیل کی جا رہی ہے۔ جین ساکی کا مزید کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ اس خطرے کا سامنا درکار وسائل کے ساتھ کرے گی تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ صدر بائیڈن نے اسی سلسلے میں قومی انٹیلیجنس کے اداروں کو امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ مل کر درپیش خطرات سے متعلق رپورٹ بنانے کا حکم دیا ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے امن معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اعلان کا کئی افغان رہنماؤں نے خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ وہ دوحہ معاہدے پر پوری طرح کاربند ہیں اور وہ دوسرے فریق سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی امن معاہدے پر کاربند رہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن بھی افغانستان کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، لیکن وہ اس ضمن میں سابق صدر ٹرمپ جیسی تیزی ہرگز نہیں دکھائیں گے۔ افغان پارلیمنٹ کے اسپیکر میر رحمان رحمانی نے زلمے خلیل زاد سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور انہیں بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اپنا مشن جاری رکھنے کے اختیار پر مبارکباد دی ہے۔ اسپیکر رحمانی نے آج پیر کے روز والاسی جرگے کے جنرل سیشن میں کہا ہے کہ زلمے خلیل زاد کے ساتھ بات چیت کے دوران انہوں نے امن کوششوں کو تیزی سے آگے بڑھانے اور طالبان کی طرف سے امن بات چیت میں فعال کردار ادا کرنے پر زور دیا ہے۔ سی این این نے گزشتہ ہفتے خبر دی تھی کہ صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ کے افغانستان کے لیے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیل زاد کو اپنا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ تاہم امریکی محکمہ خارجہ نے فی الحال اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ افغانستان کے نائب صدارتی ترجمان داوا خان میناپال کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان سمجھوتے کے بعد توقع تھی کہ طالبان جنگ بند کر دیں گے، لیکن انہوں نے نہ صرف جنگ بندی پر عمل نہیں کیا بلکہ پرتشدد حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے کہا ہے کہ اگر طالبان امن چاہتے ہیں تو حکومت امن کے لیے تیار ہے، تاہم اگر طالبان جنگ چاہتے ہیں تو حکومت اس کے لیے بھی تیار ہے۔ طالبان کی طرف سے حکومتی بیان کے بارے میں کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ افغان حکام نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے تحت رہائی پانے والے 600 جنگجوؤں کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے۔ افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے اتوار کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ رہائی پانے والے طالبان جنگجو ایک مرتبہ پھر میدان جنگ میں آ چکے ہیں اور وہ حکومتی فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ حمداللہ محب کے بقول قیدیوں کا تبادلہ امن عمل کی کوششوں میں مددگار ثابت نہیں ہوا ہے، اس لیے افغان حکومت طالبان کے مزید قیدیوں کو رہا نہیں کرے گی۔ افغان قومی سلامتی کے مشیر کا مزید کہنا تھا کہ خفیہ اداروں نے اپنی رپورٹ سے بتایا ہے کہ رہائی پانے والے طالبان کے دیگر قیدی کار بم حملوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے رہائی پانے والے جنگجوؤں کی دوبارہ لڑائی میں شمولیت سے متعلق افغان حکومت کے الزامات کی تردید کی ہے۔ طالبان ترجمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کابل حکومت نے رہائی پانے والے 40 افراد کو ان کے گھروں پر چھاپہ مار کر یا تو گرفتار کیا ہے یا انہیں قتل کر دیا ہے۔ ان کے بقول جیل سے رہائی پانے والے طالبان کے بعض حامی مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج تھے، جہاں سے انہیں دوبارہ حراست میں لیا گیا ہے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین سرحدی گزرگاہ طورخم میں سہولیات اور مختلف سرکاری اداروں کی افرادی قوت یا عملے کی کمی کے باعث دونوں ممالک کے درمیان سفر کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ افغانستان سے پاکستان آنے والوں کو پاکستان کے امیگریشن عملے کی کمی کے باعث کئی گھنٹوں تک لگ بھگ 2 کلومیٹر طویل ایک تنگ اور سرنگ نما گلی میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ان لوگوں میں شامل مریض، عمر رسیدہ افراد اور خواتین اور بچے شامل ہوتے ہیں۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ قبائلی ضلع خیبر کے سرحدی قصبے لنڈی کوتل کے تجارتی اور کاروباری حلقے بھی طورخم میں سہولیات نہ ہونے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک طرف بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری طرف شمالی سکم میں ناکولا کے مقام پر دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا ہے، جس میں ذرائع کے مطابق دونوں جانب کے متعدد جوان زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ ٹکراؤ 20 جنوری کو اس وقت ہوا ہے جب چین کے فوجیوں نے بھارتی علاقے میں داخل ہونے اور بھارتی جوانوں نے ان کو طاقت کے ذریعے واپس کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک معمولی ٹکراؤ تھا جسے مقامی کمانڈروں نے طے شدہ پروٹوکول کے مطابق سلجھا لیا ہے۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری محاذ آرائی کے ماحول میں حکومتی وفد حزب اختلاف کے رہنماؤں سے آج ملاقات کرے گا۔ حکومتی رہنما سیاسی کشیدگی میں کمی کے علاوہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں ایوان کی کارروائی اور قانون سازی کے عمل پر بھی حزب اختلاف سے تعاون چاہیں گے۔ حکومتی وفد ایسے وقت میں حزب اختلاف سے ملاقات کر رہا ہے جب حزب اختلاف نے عدم تعاون اور حکومت مخالف تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس آج شام ہو رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق اگرچہ پاکستان میں سندھ طاس کے زیر زمین پانی کا حجم پاکستان کے 3 بڑے پانی کے ڈیموں میں پانی کے مجموعی ذخیرے سے 80 گنا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود رپورٹ کے مطابق پاکستان کو سن 2020 میں زیر زمین پانی کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس کی ایک وجہ زیر زمین نکالے جانے والے پانی کی پیمائش اور اس کی وجہ سے زیر زمین پانی کے وسائل پر مرتب ہونے والے اثرات کے مؤثر نظام کا فقدان ہے، جسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب پانی کے وسائل کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں زیر زمین پانی کے وسائل کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کے ذمہ دارانہ استعمال کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو پانی کی سیکیورٹی کا چیلنج درپیش ہے، اور ان کے بقول اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر ایک لائحہ عمل وضع کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر ہوائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا بظاہر مقصد شہری آبادی کو ہدف بنانا تھا۔ سعودی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے ممکنہ طور پر ایک میزائل یا ڈرون کو ریاض میں گرنے سے قبل نشانہ بنایا ہے۔ سعودی عرب نے سن 2015 میں بین الاقوامی کولیشن کی قیادت کرتے ہوئے یمن کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، جس کے بعد سے یمن میں موجود حوثی باغیوں نے سرحد پار بہت سے حملے کیے ہیں۔ تاہم حوثیوں کا کہنا ہے کہ اس تازہ ترین حملے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز ہونے والا حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس سے امن و سلامتی کو فروغ دینے کی کوششوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ ایک بیان میں محکمہ خارجہ نے کہا کہ جمہوری روایات کے مطابق علاقے میں کشیدگی ختم کرنے اور یمن میں جنگ کے خاتمے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔